سیدہ نے اور کچھ نہ کہا، خاموش ہو کر باہر صحن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد باسط باہر نکلا۔ سیدہ صحن میں نہیں تھی۔ اس نے ادھر ادھر تلاش کیا مگر وہ نہ ملی۔ باسط نے سوچا اوپر کوٹھے پر ہوگی۔ اوپر گیا تو غسل خانے کا دروازہ بند تھا۔ کھٹکھٹا کر اس نے آواز دی، سیدہ سیدہ، کوئی جواب نہ ملا۔ پھر پکارا، سیدہ۔ اندر سے بڑی نحیف سی آواز آئی، جی۔ باسط نے پوچھا، کیا کر رہی ہو؟ اور زیادہ نحیف آواز آئی، نہا رہی ہوں۔ باسط نیچے آ گیا، سیدہ کے بارے میں سوچتا باہر گلی میں نکلا۔ موری کی طرف نظر پڑی واش روم کے، تو اس میں خون ہی خون تھا، اور یہ خون غسل خانے سے آ رہا تھا جس میں سیدہ نہا رہی تھی۔ باسط کے ذہن میں اوپر تلے کئی خیالات اوندھے سوندھے گرے۔ پھر یہ گردان شروع ہو گئی، دوا، خون، 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 دوا، ڈر، دوا، خون، ڈر۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ سوچنا شروع کیا۔ سیدہ کی ماں شادی کی تاریخ پکی نہیں کرتی تھی۔ اس نے کہا تھا 1-2 مہینے ٹھہر جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام ویورز، سبسکرائبرز، نان سبسکرائبرز اور جہاں جہاں مجھے سنتے ہیں، اور جو میرے نئے سبسکرائبرز اپنے چینل میں داخل ہوئے ہیں، ان سب کو میری دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میں نئے مہمانوں کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو اچھا سننے کو ملے گا۔ میرے پچھلے پروگرام بھی بہت اچھے تھے، لوگوں نے پذیرائی بخشی، اس طرح مجھے پتہ چلا کہ پروگرام اچھے تھے۔ تو ہم سعادت حسن منٹو کے پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں، اور یہ 29 جولائی 1950 کا افسانہ ہے ان کا، باسط کے نام سے۔ میں سعادت حسن منٹو صاحب کے بارے میں تو ہر پروگرام میں تقریباً بتا چکا ہوں کہ کل تک تو لوگ انہیں نہیں سمجھتے تھے، لیکن آج دسمبر 2025 ہے، اور انہوں نے 1945 سے 1950 58 میں غالباً ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس وقت تک ان کی تحریروں پر پابندی تھی۔ ہوتا سب کچھ اس وقت بھی یہی تھا، آج اس سے زیادہ ہے، اور آج یہ لیجنڈری کہلا رہے ہیں، اور حقیقتاً ان کی پرسنالٹی وہی تھی، مگر ان کو وہ مقام نہیں دیا گیا۔ آج تمام ادیب، دانشور حضرات ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں اپنے اوپینین دیتے ہیں اچھے الفاظوں میں۔ تو شروع کرتے ہیں، اور شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے پروگرام کو سبسکرائب کر دیجیے گا، کیونکہ سبسکرائب کرنا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، اور یقینی طور پہ صدقہ جاریہ سے کوئی بھی محروم نہیں ہونا چاہے گا۔ ہم شروع کر دیتے ہیں۔ باسط بالکل رضامند نہیں تھا، لیکن ماں کے سامنے اس کی کوئی پیش نہ چلی۔ اول تو اس کو اتنی جلدی شادی کرنے کی خواہش نہیں تھی، اس کے علاوہ لڑکی بھی اسے پسند نہیں تھی، جس سے اس کی ماں اس کی شادی کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ بہت دیر تک ٹالتا رہا، جتنے بہانے بنا سکتا تھا اس نے بنائے، لیکن آخر ایک روز اس کو ماں کی اٹل خواہش کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہی پڑا۔ دراصل انکار کرتے کرتے وہ بھی تنگ آ گیا تھا، چنانچہ اس نے دل میں سوچا یہ بک بک ختم ہی ہو جائے تو اچھا ہے، ہونے دو شادی، کوئی قیامت تو نہیں ٹوٹ پڑے گی، میں نبھا لوں گا۔ اس کی ماں بہت خوش ہوئی۔ لڑکی والے اس کے عزیز تھے، اور وہ عرصہ ہوا ان کو زبان دے چکی تھی۔ جب باسط نے ہاں کی تو وہ تاریخ پکی کرنے کے لیے لڑکی والوں کے یہاں گئی۔ اس کی والدہ، انہوں نے ٹال مٹول کی تو باسط کی ماں کو بہت غصہ آیا۔ سیدہ کی ماں، میں نے اتنی مشکلوں سے باسط کو رضامند کیا ہے، اب تم تاریخ پکی نہیں کر رہی ہو، شادی ہوئی تو اسی مہینے کی 20 کو ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی، اور یہ بات سولانے پکی ہے۔ اس وقت سولانے کہا جاتا تھا، آج کل 100% کہا جاتا ہے۔ سمجھ لیا تم نے؟ دھمکی نے کام کیا۔ لڑکی کی ماں نے بالآخر رضامندی ظاہر کر دی۔ سب تیاریاں مکمل ہوئیں۔ 20 کو دلہن گھر میں تھی۔ باسط کو وہ پسند نہیں تھی، لیکن
وہ اس کا ساتھ نبھانے کا فیصلہ کر چکا تھا، چنانچہ وہ اس سے بڑی محبت سے پیش آیا، اس پر بالکل یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور یہ کہ وہ زبردستی اس کے سر منڈ دی گئی ہے۔ نئی دلہنیں عام طور پر بہت شرمیلی ہوتی ہیں، لیکن باسط نے محسوس کیا کہ سعیدہ ضرورت سے زیادہ شرمیلی ہے۔ اس کے اس شرمیلے پن میں کچھ خوف بھی تھا، جیسے کہ وہ باسط سے ڈرتی ہے۔ شروع میں باسط نے سوچا کہ یہ چیز دور ہو جائے گی، مگر وہ بڑھتی گئی۔ باسط نے اس کو چند روز کے لیے میکے بھیج دیا۔ وہ واپس آئی تو اس کا خوف آلودہ شرمیلا پن ایک حد تک دور ہو چکا تھا۔ باسط نے سوچا 1-2 مرتبہ اور میکے جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گی، مگر اس کا یہ قیاس غلط نکلا۔ سعیدہ پھر خوفزدہ رہنے لگی۔ باسط نے ایک روز اس سے پوچھا، سعیدہ تم ڈری ڈری کیوں رہتی ہو؟ سعیدہ یہ سن کر چونکی۔ نہیں تو باسط نے اس سے بڑے پیار بھرے لہجے میں کہا، آخر بات کیا ہے؟ خدا کی قسم مجھے بڑی الجھن ہوتی ہے۔ کس بات کا ڈر ہے تمہیں؟ میری ماں اتنی اچھی ہے، وہ تم سے ساسوں کا سا سلوک نہیں کرتی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، پھر تم ایسی صورت کیوں بنائے رکھتی ہو؟ معلوم ہوتا ہے تمہیں یہ خوف ہے کہ کوئی تمہیں کچھ کہے۔ یہ کہہ کر اس نے سعیدہ کا منہ چوما۔ سعیدہ خاموش رہی۔ اس کی آنکھیں البتہ اور زیادہ خوفزدہ ہو گئیں۔ باسط نے اس کو اور پیار کیا اور کہا، تمہیں ہر وقت ہنستی رہنا چاہیے۔ لو اب ذرا ہنسو میری جان۔ سعیدہ نے ہنسنے کی کوشش کی۔ باسط نے پیار سے اس کو تھپکی دی کہ شاباش، اس طرح مسکراتا ہوا چہرہ ہونا چاہیے ہر وقت۔ باسط کی یہ محبت ظاہر ہے کہ بالکل مصنوعی تھی، کیونکہ سعیدہ کے لیے اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن وہ صرف اپنی ماں کی خاطر چاہتا تھا کہ سعیدہ سے اس کا رشتہ ناکام ثابت نہ ہو۔ اس کی ماں اپنی شکست کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں شکست کا منہ دیکھا ہی نہیں تھا، اس لیے باسط کی انتہائی کوشش یہی تھی کہ سعیدہ سے اس کی نبھ جائے۔ چنانچہ اپنے دل میں سعیدہ کے لیے اس نے بڑے خلوص کے ساتھ مصنوعی محبت پیدا کر لی تھی۔ اس کی ہر آسائش کا خیال رکھتا تھا، اپنی ماں سے سعیدہ کی چھوٹی سی بات کی بھی تعریف کرتا تھا۔ جب وہ یہ محسوس کرتا کہ اس کی ماں بہت مطمئن ہے، اس بات سے مطمئن ہے کہ اس نے باسط کا رشتہ ٹھیک جگہ کیا ہے، تو اس کو دلی خوشی ہوتی ہے۔ شادی کو 1 مہینہ ہو گیا۔ اس دوران میں سعیدہ کئی مرتبہ میکے گئی۔ باسط کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہاں اس کا خوف آلود شرمیلا پن دور ہو جائے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ یہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اب تو سعیدہ وحشت زدہ دکھائی دیتی تھی۔ باسط حیران تھا کہ بات کیا ہے۔ اس کے بارے میں اس نے ماں سے کوئی بات نہ کی، اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ وہ اس کو ڈانٹ پلا دیتی۔ بکواس نہ کرو، مجھے معلوم ہے تم ضرور ایک روز اس میں کیڑے نکالو گے۔ باسط نے سعیدہ ہی سے کہا، میری جان تم مجھے بتاتی کیوں نہیں ہو؟ سعیدہ چونک اٹھی۔ جی؟ اس کے چونکنے پر باسط نے یوں محسوس کیا جیسے اس نے سعیدہ کی کسی دکھتی ہوئی رگ پر زور سے ہاتھ رکھ دیا تھا۔ لہجے میں اور زیادہ پیار بھر کے اس نے کہا، میں نے پوچھا تھا کہ اب تم اور زیادہ خوفزدہ رہنے لگی ہو، آخر بات کیا ہے مجھے بتاؤ۔ سعیدہ نے تھوڑے توقف کے بعد جواب دیا، بات تو کچھ بھی نہیں، میں ذرا بیمار ہوں۔ کیا بیماری ہے؟ تم نے مجھ سے کبھی ذکر ہی نہیں کیا۔ سعیدہ نے دوپٹے کے کنارے کو انگلی میں لپیٹتے ہوئے جواب دیا، امی جان علاج کرا رہی ہیں میرا، جلدی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ باسط نے سعیدہ سے اور زیادہ دلچسپی لینا شروع کی تو اس نے دیکھا کہ وہ ہر روز چھپ کر کوئی دوا کھاتی ہے۔ ایک دن جب وہ اپنے قفل لگے ہوئے یعنی تالا لگے ہوئے ٹرنک سے دوا نکال کر کھانے والی تھی تو وہ اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ زور سے چونکی، سفوف کی کھلی ہوئی پڑیا اس کے ہاتھ میں گر پڑی۔ باسط نے اس سے پوچھا، یہ دوا کھاتی ہو؟ سعیدہ نے تھوک نگل کر جواب دیا، جی ہاں، امی جان نے حکیم صاحب سے منگوائی تھی، کچھ افاقہ ہے اس سے؟ جی ہاں۔ تو کھاؤ، اگر آرام نہ آئے تو مجھ سے کہنا، میں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گا۔ باسط چلا گیا۔ اس نے سوچا، اچھا ہے کوئی علاج ہو تو رہا ہے، خدا کرے اچھی ہو جائے، میرا خیال ہے
یہ ڈر ور کچھ نہیں، بیماری ہے، دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس نے سیدہ کی اس بیماری کا اپنی ماں سے پہلی بار ذکر کیا تو کہنے لگی بکواس ہے، خدا کے فضل و کرم سے اچھی بھلی ہے، کیا بیماری ہے اسے؟ باسط نے کہا مجھے کیا معلوم امی جان، یہ تو سیدہ ہی بتا سکتی ہے آپ کو۔ باسط کی ماں نے بڑی بے پرواہی سے کہا میں پوچھوں گی اس سے۔ جب سیدہ سے دریافت کیا تو اس نے جواب دیا کچھ نہیں خالہ جان، سر میں درد رہتا تھا، امی جان نے حکیم صاحب سے دوا منگوا دی ہے۔ اصل میں باسط صاحب بڑے وہمی آدمی ہیں، ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ تم ڈری ڈری سی دکھائی دیتی ہو۔ ڈر کس بات کا ہوگا بھلا؟ باسط کی ماں نے کہا کہ بکواس کرتا ہے، تم اس کی فضول باتوں کا خیال نہ کرو۔ چند روز کے بعد باسط نے محسوس کیا کہ سیدہ بہت ہی زیادہ گھبرائی ہوئی ہے، اس کا اضطراب اب اس کے روئیں روئیں سے ظاہر ہوتا تھا۔ شام کے قریب اس نے باسط سے کہا امی جان سے ملنے کو جی چاہتا ہے، مجھے وہاں چھوڑ آئیے۔ باسط نے جواب دیا نہیں سیدہ، آج تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سیدہ نے اصرار کیا کہ آپ مجھے وہاں چھوڑ آئیے، ٹھیک ہو جاؤں گی۔ باسط نے انکار کر دیا، وہاں طبیعت ٹھیک ہو سکتی ہے تو یہاں بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، جاؤ آرام سے لیٹ جاؤ۔ باسط کی ماں آ گئی۔ باسط نے اس سے کہا امی جان دیکھیے سیدہ ضد کر رہی ہے، طبیعت اس کی ٹھیک نہیں، کہتی ہے مجھے امی جان کے پاس لے چلو۔ باسط کی ماں نے بڑی بے پرواہی سے کہا کل چلی جانا سیدہ۔ سیدہ نے اور کچھ نہ کہا، خاموش ہو کر باہر صحن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد باسط باہر نکلا، سیدہ صحن میں نہیں تھی۔ اس نے ادھر ادھر تلاش کیا مگر وہ نہ ملی۔ باسط نے سوچا اوپر کوٹھے پر ہوگی۔ اوپر گیا تو غسل خانے کا دروازہ بند تھا۔ کھٹکھٹا کر اس نے آواز دی سیدہ سیدہ، کوئی جواب نہ ملا۔ پھر پکارا سیدہ۔ اندر سے بڑی نحیف سی آواز آئی جی۔ باسط نے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ اور زیادہ نحیف آواز آئی نہا رہی ہوں۔ باسط نیچے آ گیا، سیدہ کے بارے میں سوچتا باہر گلی میں نکلا۔ موری کی طرف نظر پڑی واش روم کے تو اس میں خون ہی خون تھا، اور یہ خون غسل خانے سے آ رہا تھا جس میں سیدہ نہا رہی تھی۔ باسط کے ذہن میں اوپر تلے کئی خیالات اوندھے سوندھے گرے۔ پھر یہ گردان شروع ہو گئی، دوا خون خون خون، دوا ڈر دوا خون ڈر۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ سوچنا شروع کیا۔ سیدہ کی ماں شادی کی تاریخ پکی نہیں کرتی تھی، اس نے کہا تھا 1-2 مہینے ٹھہر جاؤ۔ سیدہ کا بار بار اپنی ماں سے ملنے جانا، اس کا ہر وقت کا خوف زدہ رہنا، دوا کھانا اور خاص طور پر آج بہت ہی زیادہ وحشت زدہ رہنا۔ باسط سارا معاملہ سمجھ گیا۔ سیدہ پیٹ سے تھی، یعنی پریگننٹ تھی۔ جب وہ دلہن بن کر اس کے پاس آئی تھی تو اس کی ماں کی یہ کوشش تھی کہ حمل گر جائے، چنانچہ آج وہ چیز ہوئی۔ باسط نے سوچا کیا میں اوپر جاؤں، جا کر دیکھوں سیدہ کو، اپنی ماں سے بات کروں۔ ماں کا سوچا تو اس کو خیال آیا کہ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی، وہ اپنے بیٹی کی آنکھوں میں ذلیل ہونا کبھی گوارا نہیں کرے گی، ضرور کچھ کھا کے مر جائے گی۔ وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکا، اپنے کمرے میں گیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کئی بار اس کو سیدہ کا خیال آیا کہ وہ خدا معلوم کس حالت میں ہوگی، اس کے جسم پر، اس کے دل و دماغ پر کیا کچھ بیتا ہوگا اور کیا بیت رہا ہوگا، کیسے اتنا بڑا راز چھپائے گی، کیا لوگ پہچان نہیں جائیں گے۔ جو وہ سیدہ کے بارے میں سوچتا، اس کے دل میں ہمدردی کا جذبہ بڑھتا جاتا۔ اس کو سیدہ پر ترس آنے لگا تھا۔ بیچاری معلوم نہیں بے ہوش پڑی ہے یا ہوش میں ہے، ہوش میں بھی اس پر جانے کیا گزر رہی ہوگی، کیا وہ نیچے آ سکے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کر صحن میں گیا تو سیدہ نیچے آ گئی۔ اس کا رنگ بے حد زرد تھا، اتنا زرد کہ بالکل مردہ معلوم ہوتی تھی، اس سے بمشکل چلا جاتا تھا۔ ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھیں، کمر میں جیسے جان ہی نہیں تھی۔ باسط نے اس کو دیکھا تو اس پر بہت ترس آیا، اندر سے برقع اٹھایا اور اس سے کہا کہ چلو میں تمہیں چھوڑا ہوں۔ سیدہ نے بہت ہمت سے کام لیا، باسط کے ساتھ چل کر باہر سڑک تک گئی۔ باسط نے تانگا لیا اور اس کی ماں کے پاس اسے چھوڑایا۔ ماں نے اس سے پوچھا سیدہ کہاں ہے؟
باسط نے جواب دیا، ضد کرتی تھی، میں اسے چھوڑ آیا ہوں۔ باسط کی ماں نے اس کو ڈانٹا، بکواس کرتے ہو، ضد کرنے دی ہوتی، تم اسی طرح اس کی عادتیں خراب کرو گے اور پھر مجھ سے کہو گے کہ میں نے غلط جگہ تمہارا رشتہ کیا تھا۔ باسط نے کہا، نہیں امی جان، سیدہ بڑی اچھی لڑکی ہے۔ اس کی ماں مسکرائی، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ وہ بہت نیک لڑکی ہے، تم اسے ضرور پسند کرو گے۔ پھر تھوڑی دیر چھالیاں کاٹنے کے بعد ایک دم باسط سے مخاطب ہوئی، اور ہاں باسط، یہ اوپر غسل خانے میں خون کیسا تھا؟ باسط سٹ پٹا سا گیا۔ وہ کچھ نہیں امی جان، میری نکسیر پھوٹی تھی۔ ماں نے بڑے غصے سے کہا، کمبخت گرم چیزیں نہ کھایا کرو، جب دیکھو جیبیں مونگ پھلیوں سے بھری رہتی ہیں۔ باسط کچھ دیر اپنی ماں کے ساتھ باتیں کرتا رہا، وہ اٹھ کر باہر چلی گئیں۔ تو باسط اوپر غسل خانے میں گیا، پانی ڈال کر اچھی طرح سے غسل خانے کو صاف کیا۔ اس کے دل کو اس بات کا بڑا اطمینان تھا کہ اس نے اپنی ماں سے سیدہ کے متعلق کوئی بات نہیں کی تھی، اور نہ اس نے سیدہ پر یہ ظاہر ہونے دیا کہ وہ اس کا راز جانتا ہے۔ وہ دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ سیدہ کا راز ہمیشہ اس کے سینے میں دفن رہے گا۔ وہ کافی تکلیف اٹھا چکی تھی۔ باسط کے خیال کے مطابق اس کو اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی، مزید سزا دینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ خدا کرے وہ جلد تندرست ہو جائے، اب اس کے چہرے پر وہ الجھن پیدا کرنے والا خوف نہیں رہے گا۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ نیچے سے اس کی ماں کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ باسط لوٹا رکھ کر دوڑا نیچے گیا، سب کمرے دیکھے، ڈیوڑی میں گیا تو اس کی ماں فرش پر اوندھی پڑی تھی، مردہ۔ اس کے سامنے کوڑے والے لکڑی کے بکس میں ایک چھوٹا سا نامکمل بچہ کپڑے میں لپٹا پڑا تھا۔ باسط کو بے حد صدمہ ہوا۔ اس نے پہلے اس بچے کو اٹھایا، کپڑے میں اچھی طرح لپیٹا اور اندر جا کر بوٹ کے شوز کے خالی ڈبے میں بند کر دیا۔ پھر ماں کو اندر چارپائی پر لٹائے اور اس کے سرہانے بیٹھ کر دیر تک روتا رہا۔ سیدہ کو اطلاع پہنچی تو اس کی ماں کو اس کے ساتھ آنا پڑا۔ وہ اسی طرح زرد تھی، پہلے سے زیادہ نڈھال۔ باسط کو بہت ترس آیا۔ اس سے کہا، سیدہ، جو اللہ کو منظور تھا ہو گیا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، رونا بند کرو اور اندر جا کر لیٹ جاؤ۔ اندر جانے کے بجائے سیدہ ڈیوڑی میں گئی۔ جب واپس آئی تو اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد تھا۔ باسط خاموش رہا۔ سیدہ نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ آنسو صاف بتا رہے تھے کہ وہ باسط کا شکریہ ادا کر رہی ہے۔ باسط نے اس سے بڑے پیار سے کہا، زیادہ رونا اچھا نہیں ہے سیدہ، جو خدا کو منظور تھا وہ ہو گیا۔ دوسرے روز اس نے بچے کو نہر کے کنارے گڑھا کھود کر دفنا دیا۔ تو ویورز، کیا جو یہ افسانہ ہے اور جو اس کا متن ہے جو آپ کے سامنے عرض کیا گیا، آج کل ایسا نہیں ہے کہ آج کل کوڑے دانوں میں بچے نہیں مل رہے ہیں؟ کراچی میں عیدی کے جو جھولے لگے ہوئے ہیں، کیا اس میں لوگ بچے نہیں ڈال کے جاتے ہیں؟ لیکن زیادہ تر کچرا کنڈی میں اور جہاں کچرا ہوتا ہے وہاں اپنے بچوں کو ڈال کے چلے جاتے ہیں، اور یہ سب کون کرتا ہے؟ عزت دار لوگ۔ اولاد بھی عزت دار کی ہوتی ہے، جو جنتی ہے وہ بھی عزت دار ہوتی ہے۔ اجازت چاہتا ہوں دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے مملکت خدا داد پاکستان کو استحکام عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔